السلام علیکم دوستو۔ جہاد کیا ہے؟ جہاد کے معنی کیا ہے؟ جہاد پر اتنا اختلاف کیوں؟ اصل میں ہم لوگوں نے جہاد کو قتال کے معنی دیا ہے۔ قتال کے بارے میں قرآن میں ذکر آیا ہے، لیکن جہاد کے صرف معنی قتال کے نہیں۔ جہاد عربک لفظ سے نکلا ہوا ہے جہدہ، جس کے معنی ہے اسٹرگل اور ایفرٹ کرنا، یعنی کوشش کرنا۔ جہاد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ کے 3 سٹیجز ہیں۔ نفس کے خلاف جہاد، غلط نظریات کے اوپر جہاد، اللہ کے نظام کو قائم کرنے کے لیے جہاد۔ نفس کے خلاف جہاد، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، سورۃ نمبر 4 آیت نمبر 135، تم خواہشات کے پیچھے پڑ کر انصاف نہ چھوڑو، اللہ کے لیے سچی گواہی دینے والے بن جاؤ، چاہے وہ گواہی آپ کے اپنے خلاف ہو، آپ کے ماں باپ، رشتہ دار ہوں، چاہے وہ شخص امیر ہو یا فقیر ہو، آپ نے سچی گواہی دینی ہے اور انصاف کا ساتھ نہیں چھوڑنا۔ یعنی تمہاری گواہی صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، کوئی ذاتی مفاد یا خدا کے سوا کسی کی خوشنودی تمہارے مد نظر نہ ہو۔ سورۃ نمبر 4 آیت نمبر 79، تجھے جو بلائی ملتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، جو برائی پہنچتی ہے وہ تیرے اپنے نفس کی طرف سے ہے، ہم نے تمہیں تمام لوگوں کو پیغام پہنچانے والا بنا کر بھیجا ہے اور اللہ تعالیٰ گواہ کافی ہے۔ ان آیت میں 2 حقیقتیں بیان فرمائی گئی ہے۔ ایک یہ کہ اس کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، کسی کو کوئی فائدہ پہنچے تو وہ بھی اللہ کے حکم سے پہنچتا ہے، اور نقصان پہنچے تو وہ بھی اسی کے حکم سے ہوتا ہے۔ دوسری حقیقت یہ بیان کی گئی ہے کہ کسی کو فائدہ یا نقصان پہنچانے کا حکم اللہ کب اور کس بنا پر دیتا ہے، کہ جہاں تک کسی کو فائدہ پہنچانے کا تعلق ہے، اس کا حقیقی سبب صرف اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے۔ دوسری طرف اگر انسان کو کوئی نقصان پہنچے، وہ بھی اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ حکم اس وقت فرماتے ہیں جب اس شخص نے اپنی اختیاری عمل سے کوئی غلطی کی ہو۔ اختیاری عمل یہ ہے، مثال کے طور پر اگر اذان ہو رہی ہو تو انسان کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ جا کے نماز پڑھے یا گھر میں یوں ہی بیٹھا رہے، تو یہ جتنے بھی عمل ہیں یہ اختیاری عمل ہے۔ اب منافقین کا معاملہ یہ تھا کہ جب انہیں کوئی فائدہ پہنچتا تو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے، لیکن کوئی نقصان ہو جاتا تو اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ لگاتے تھے۔ اس آیت کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو نقصان کے ذمہ دار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو کر رہے ہیں، اگر اس سے مراد یہ ہے کہ یہ نقصان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے ہوا ہے تو یہ بات بالکل غلط ہے، کیونکہ اس کائنات میں تمام کام اللہ ہی کے حکم سے ہوتے ہیں، کسی اور کے حکم سے نہیں۔ اور اگر ان کا یہ مطلب ہے معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی غلطی اس کی سبب بنی ہے تو یہ بات بھی بالکل غلط ہے۔ ہر انسان کو خود اس کے اپنے کسی عمل کی وجہ سے نقصان پہنچتا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو رسول بنا کر بھیجا گیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک اور جگہ فرماتے ہیں، سورۃ نمبر 23 آیت نمبر 62، ہم کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، اور ہمارے پاس ایسی کتاب ہے جو حق کے ساتھ بولتی ہے، ان کے اوپر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ ہم کسی کو اس کی قوت سے زیادہ کی تکلیف نہیں دیتے، یہ معنی رکھتے ہیں کہ یہ سیرت، یہ اخلاق، یہ کردار کوئی فوق البشری چیز نہیں، یعنی اعلیٰ انسان نہیں، تم ہی جیسے گوشت پوش کے انسان اس روش پر چل کر دکھا رہے ہیں، لہٰذا تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم سے کسی ایسی چیز کا مطالبہ کیا جا رہا ہے جو انسانی قوت سے باہر ہے۔ اب فیصلہ جس چیز پر ہے وہ صرف یہ ہے کہ ان دونوں امکانی رویوں میں سے کون کس کا انتخاب کرتا ہے۔ اس انتخاب میں غلطی کر کے اگر تم اپنی ساری محنتیں اور کوششیں برائیاں سمیٹنے میں صرف کر دیتے ہو اور بلائیوں سے محروم رہ جاتے ہو تو کل اپنی اس حماقت کا خمیازہ بھگتنے سے تم کو یہ جھوٹی معذرت نہیں بچا سکے گی کہ بلائیوں تک پہنچنے کا راستہ تمہاری قوت سے باہر تھا۔ اس وقت یہ عذر پیش کرو گے تو تم سے پوچھا جائے گا کہ اگر یہ راستہ انسانی قوت سے باہر تھا تو تم ہی جیسے بہت سے انسان اس پر چلنے میں کیسے کامیاب ہو گئے،
اور اسی آیت میں جو کتاب آیا ہوا ہے، کتاب سے مراد نامہ اعمال جو ہر ایک شخص کا الگ الگ ہوگا، جس میں اس کی ایک ایک بات، ایک ایک حرکت لکھی ہوئی ہوگی۔ اس کے متعلق سورہ کاف میں فرمایا گیا ہے، آیت نمبر 49، اور نامہ اعمال سامنے رکھ دیے جائیں گے، پھر تم دیکھو گے کہ مجرم لوگ اس کے اندرجات سے ڈر رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کہ ہائے ہماری کمبختی، یہ کیسی کتاب ہے کہ ہماری کوئی چھوٹی یا بڑی حرکت ایسی نہیں رہ گئی جو اس میں درج نہ ہو۔ جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ سب اپنے سامنے حاضر پائیں گے، اور تیرا رب کسی پر ظلم کرنے والا نہیں۔ بعض لوگوں نے یہاں کتاب سے مراد قرآن لیا ہوا ہے، لیکن بعض لوگوں نے نامہ اعمال لیا ہوا ہے کہ اس میں سب کچھ لکھے ہوں گے۔ اب آیت کے تیسرے پارٹ میں آ جاتے ہیں، ان کے اوپر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا، یعنی نہ تو کسی کے ذمے کوئی ایسا الزام تھوپا جائے گا جس کا وہ در حقیقت قصوروار نہ ہو، نہ کسی کی کوئی ایسی نیکی ماری جائے گی اس کے صلے کا وہ فی الوقت مستحق ہو۔ غلط نظریات کے اوپر جہاد، ان سے لڑو جب تک کہ فتنہ نہ مٹ جائے اور اللہ تعالیٰ کا دین غالب نہ آ جائے۔ اگر یہ رک جائیں تو تم بھی رک جاؤ، زیادتی تو صرف ظالموں پر ہی ہے۔ یہاں پر ان سے لڑو جب تک کہ فتنہ نہ مٹ جائے، سیاق و سباق سے صاف ظاہر ہے کہ اس مقام پر فتنے سے مراد وہ حالت ہے جس میں دین اللہ کے بجائے کسی اور کے لیے ہو، اور لڑائی کا مقصد یہ ہے کہ یہ فتنہ ختم ہو جائے اور دین صرف اللہ کے لیے ہو۔ اس آیت میں اگر یہ رک جائیں، یہاں سے مراد کہ اپنے کفر و شرک سے باز آ جانا نہیں، بلکہ فتنے سے باز آ جانا۔ کافر مشرک ہر ایک کو اختیار ہے کہ اپنا جو عقیدہ رکھتے ہیں رکھی، اور وہ چاہے جس کسی کی بھی عبادت کریں یا نہ کریں، اس گمراہی سے اس کو نکالنے کے لیے ہم اسے نصیحت کریں گے مگر اس سے لڑیں گے نہیں۔ اور یہ جو فرمایا گیا ہے کہ اگر وہ باز آ جائیں تو ظالموں کے سوا کسی پر دست درازی روا نہیں، تو اس سے یہ اشارہ نکلتا ہے کہ جب نظام باطل کی جگہ نظام حق قائم ہو جائے تو عام لوگوں کو تو معاف کر دیا جائے، لیکن جنہوں نے اپنے دور اقتدار میں نظام حق کا راستہ روکنے کے لیے ظلم و ستم کی حد کر دی ہو، اگرچہ اس معاملے میں بھی مومن کو یہی دیتا ہے کہ عفو و درگزر سے کام لے، لیکن ان کو سزا دینا بالکل جائز ہے، اور اس اجازت سے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فائدہ اٹھایا ہے، جن سے بڑھ کر عفو درگزر کسی کی شان نہیں۔ چنانچہ جنگ بدر کی قیدیوں میں سے عقبہ بن ابی مطیع اور نضر بن حارث کا قتل اور فتح مکہ کے بعد آپ کا 17 آدمیوں کا عفو عام سے الگ کرنا اور پھر ان میں سے 4 کو سزائے موت دینا اسی اجازت پر مبنی تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک اور جگہ فرماتے ہیں، سورۃ نمبر 8 آیت نمبر 39، اور تم ان سے اس حد تک لڑو کہ ان میں فساد پیدا نہ رہے اور دین اللہ ہی کا ہو جائے، پھر اگر یہ باز آ جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو خوب دیکھتا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 190، لڑو اللہ کی راہ میں ان سے جو تم سے لڑتے ہیں اور زیادتی نہ کرو، اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ یعنی جو لوگ خدا کے کام میں تمہارا راستہ روکتے ہیں اور اس بنا پر تمہارے دشمن بن گئے ہیں کہ تم خدا کی ہدایت کے مطابق نظام زندگی کی اصلاح کرنا چاہتے ہو، اور وہ اس اصلاحی کام کی مزاحمت میں جبر و ظلم کی طاقتیں استعمال کر رہے ہو، تم ان سے جنگ کرو۔ کمزوروں کی مدد کے لیے جہاد، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 75، بھلا کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان ناتوں، مردوں، عورتوں اور ننھے بچوں کے چھٹکارے کے لیے جہاد نہ کرو جو یوں دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ان ظالموں کی بستی سے ہمیں نجات دے اور ہمارے لیے خاص اپنی پاس سے حمایتی مقرر کر دے اور ہمارے لیے خاص اپنے پاس سے مددگار بنا۔ ظلم کے خلاف جہاد، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 191، انہیں مارو جہاں بھی پاؤ اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے، اور سنو فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے۔ یہاں فتنے کا لفظ اس معنی میں استعمال ہوا ہے
کہ جس میں انگریزی کا لفظ پریسیکیوشن استعمال ہوتا ہے، یعنی گروہ یا شخص کو صرف اس بنا پر ظلم و ستم کا نشانہ بنانا کہ اس نے رائج الوقت خیالات و نظریات کی جگہ کسی دوسرے خیالات و نظریات کو حق پا کر قبول کر لیا ہو۔ مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو اپنے دین پر عمل سے روکنے کے لیے بدترین تشدد روا رکھا ہوا تھا، لہٰذا بظاہر اگر کسی کو قتل کرنا اپنی ذات میں کوئی اچھی بات نہیں، لیکن فتنہ اس کے مقابلے میں زیادہ سخت برائی ہے، اور جہاں فتنے کا صد باب قتل کے بغیر ممکن نہ ہو، یعنی فتنہ اگر قتل کے بغیر ممکن ہی نہ ہو کہ اس کا خاتمہ ہو تو قتل کے سوا چارہ ہی نہیں۔ اعلان جنگ کے بغیر جنگ چھیڑنا یا جہاد کرنا، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، سورۃ نمبر 8 آیت نمبر 58، اور اگر تجھے کسی قوم کی خیانت کا ڈر ہو تو برابری کی حالت میں ان کا عہد نامہ توڑ دے۔ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اس آیت کی روح سے ہمارے لیے یہ کسی طرح جائز نہیں کہ اگر کسی شخص یا گروہ یا ملک سے ہمارا معاہدہ ہوا ہے اور ہمیں اس کے طرز عمل سے یہ شکایت لاحق ہو جائے کہ وہ اس عہد نامے کی پابندی میں کوتاہی کریں گے، یا یہ اندیشہ پیدا ہو جائے کہ وہ موقع پاتے ہی ہمارے ساتھ غداری کر بیٹھیں گے، تو ہم اپنی جگہ خود فیصلہ کر لیں کہ ہمارے اور اس کے درمیان معاہدہ نہیں رہا، اور یکایک اس کے ساتھ وہ طرز عمل اختیار کرنا شروع کر دے جو معاہدہ نہ ہونے کی صورت میں ہی کیا جاتا ہے۔ اس کے برعکس ہمیں اس بات کا پابند کیا گیا ہے، جب ایسی صورت پیش آئے تو ہم کوئی مخالفانہ کارروائی کرنے سے پہلے فریق ثانی کو صاف صاف، یعنی دوسرے گروہ کو صاف صاف بتا دیں کہ ہمارے اور تمہارے درمیان اب معاہدہ باقی نہیں رہا، تاکہ وہ اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ معاہدہ ابھی بھی باقی ہے۔ یہاں پر میں ایک حدیث پیش کروں گا جو ترمذی میں 1580 اور داؤد میں 2759، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل روم کے درمیان کچھ مدت کے لیے عہد نامہ طے ہوا تھا۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے شہروں میں جاتے تھے تاکہ جب عہد کی مدت تمام ہو تو ان پر حملہ کرتے۔ اچانک ایک آدمی کو اپنے سواری یا گھوڑے پر اللہ اکبر، تمہاری طرف سے عہد نامہ پورا ہونا چاہیے نہ کہ بدعہدی، کہتے ہوئے دیکھا تو وہ عمر بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہوا ہے، جس آدمی کے اور کسی قوم کے درمیان عہد نامہ ہو تو جب تک کہ اس کی مدت ختم نہ ہو جائے یا اس عہد کو ان تک برابری کے ساتھ واپس نہ کیا جائے، ہرگز نہ توڑے اور نہ ہی نیا عہد کریں۔ اور اسی بنا پر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو واپس لے کر لوٹ گئے، اور اعلان جنگ کے بغیر حملہ کر دینے کا طریقہ قدیم جاہلیت میں بھی تھا، اور زمانہ حال کے مہذب جاہلیت میں بھی اس کا رواج موجود ہے۔ چنانچہ اس کی تازہ ترین مثال جنگ عظیم نمبر 2 ورلڈ وار 2 میں روس پر جرمنی کے حملے اور ایران کے خلاف روس و برطانیہ کی فوجی کارروائی میں دیکھی گئی ہے۔ عموماً اس کارروائی کے لیے یہ عذر پیش کیا جاتا ہے کہ حملے سے پہلے مطلع کر دینے سے دوسرا فریقہ ہوشیار ہو جاتا ہے اور سخت مقابلہ کرتا ہے، اور یا اگر ہم مداخلت نہ کرتے تو ہمارے دشمن فائدہ اٹھا لیتے۔ لیکن اس قسم کے بہانے اگر اخلاقی ذمہ داریوں کو نکالنے کے لیے کافی ہو تو پھر کوئی گناہ ایسا نہیں جو کسی نہ کسی بہانے سے نہ کیا جا سکے۔ ہر چور، ہر ڈاکو، ہر زانی، ہر قاتل، ہر جعلی ساز اپنے جرائم کے لیے ایسی ہی کوئی مصلحت بیان کر سکتا ہے، لیکن یہ عجیب بات ہے کہ لوگ بین الاقوامی سوسائٹی میں قوموں کے لیے ان بہت سے افعال کو جائز سمجھتے ہیں۔ یہاں پر میں ایک اور آیت کو ہائی لائٹ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، سورۃ نمبر 4 آیت نمبر 80، اس رسول کی جو اطاعت کرے اس نے اللہ کی فرما برداری کی، اور جو منہ پھیر لے تو ہم نے آپ کو ان پر کچھ نگہبان بنا کر بھیجا ہے، یعنی اپنے عمل کی یہ خود ذمہ دار ہیں کہ اعمال کی پوچھ گچھ تم سے نہ ہوگی۔ تمہارے اس پر جو کام کیا گیا تھا وہ تو صرف یہ ہے کہ اللہ کے احکام و ہدایت ان تک پہنچا، یہ کام تم نے بخوبی انجام دے دی۔ اب یہ تمہارا کام نہیں کہ ہاتھ پکڑ کر انہیں زبردستی راہ حق پر چلا دو۔ تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ لوگ کیوں نافرمانی کر رہے تھے۔ اس آیت سے یہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ اسلام میں کوئی زبردستی نہیں ہے، جہاد سے محبت ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے
2797 اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، میری آرزو ہے کہ میں اللہ کے راستے میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کر دیا جاؤں۔ یہاں پر ایک اور حدیث ہے، صحیح مسلم 4931، مشکات 3813۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس حالت میں فوت ہو اس نے نہ جہاد کیا اور نہ اس کے دل میں اس کا خیال آیا تو وہ نفاق کی موت مرا۔ یعنی ہر مومن کی دلی خواہش ہونی چاہیے کہ وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں اور اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ اسی کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، صحیح مسلم 4930، مشکات 3808۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سچے دل سے اللہ سے شہادت مانگے، اللہ اسے شہادت کے مرتبہ تک پہنچا دیتا ہے، چاہے وہ اپنی بستر ہی پر کیوں نہ فوت ہو۔ یہاں پر میں قرآن سے ایک اور آیت کو ہائی لائٹ کروں گا، سورۃ نمبر 4 آیت نمبر 95۔ اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مومن اور بغیر عذر کے بیٹھے رہنے والے مومن برابر نہیں۔ اپنے مالوں اور اپنے جانوں سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھے رہنے والوں پر اللہ تعالیٰ نے درجوں میں بہت فضیلت رکھی ہے، اور یوں تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اچھائی کا وعدہ دیا ہے، لیکن مجاہدین کو بیٹھے رہنے والوں پر بہت بڑی اجر کی فضیلت دے رکھی ہے۔ یہ اس حالت کا ذکر ہے جب جہاد ہر شخص کے ذمے فرض عین نہ ہو۔ ایسے میں جو لوگ جہاد میں جانے کے بجائے گھر میں بیٹھیں گے، اگرچہ ان پر کوئی گناہ نہیں، ان کے ایمان اور دوسرے نیک کاموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان سے جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے، لیکن جو لوگ جہاد میں گئے ہیں ان کے درجے گھر بیٹھنے والوں سے بہت زیادہ ہے۔ البتہ جہاد فرض عین ہو جائے، یعنی جب مسلمان کا امیر تمام مسلمان کو جہاد کا حکم دے، یا جب کوئی شخص مسلمان پر چڑھ آئے تو پھر گھر پر بیٹھنا حرام ہے۔ اور اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا، اور اگلی ویڈیو میں کس ٹاپک پر بناؤں یہ کمنٹ میں ضرور مینشن کی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔